سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ وہ رات میری گزشتہ زندگی پر محیط ہو گئی، عجیب تذبذب میں پہلو بدلتے ہوئے گزری۔ پہلی مرتبہ اپنے آپ کو بے وقعت پایا۔ عین تہجد کے وقت آنکھ اچانک سے کھل گئی۔ بے چینی، بے قراری، کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن کیا کروں؟ کون سمجھائے، کون بتائے؟ باہر کی طرف کھلتی کھڑکی کھول کر سڑک کو دیکھا، گپ اندھیرا۔ تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے 100 پاور کا جلتا ہوا ایک برقی بلب ایک مسجد کی موجودگی کا احساس دے رہا ہے، لیکن مندر کا کوئی نشان نہیں۔ کئی ساعتیں اس مسجد پر نظر جمی رہی، بغیر سوچے سمجھے مسجد کے روشن مینار پر نظر پڑتے ہی ذہن میں جھمکا ہوا مینارے کے اوپر جاتی ہوئی روشنی اور مینار کے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کیا میں اس روشنی کو جانتی ہوں؟ کیا کبھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ کس کی صدا آئی؟ یہ کس نے پکارا ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ مسجد سے شہادت کی صدا گونجی اور یوں لگا جسے پورے جسم میں سکون پھیل رہا ہو۔ میرا وجود بے وزن ہو کر بستر پر گر گیا اور پوری رات کی بے سکونی کے بعد نیند صبح 10 بجے کی خبر لائی، جب چھوٹی بہن نیلم نے جگایا۔ بیدار ہونے پر طبیعت میں بڑی تازگی تھی اور انعام سے باتیں کرنے کو جی چاہا۔ فون نمبر ملایا، دوسری طرف انعام ہی تھی، شاید میری منتظر۔ انعام: السلام علیکم، کون؟ مونیکا: وعلیکم السلام انعام، میں مونیکا ہوں۔ انعام: بڑی عمر ہے تمہاری، تمہیں ہی سوچ رہی تھی۔ مونیکا: تمہارے کل کے فلسفے نے دماغ کے چولہے ہلا دیے، مجھے کچھ اور آگاہی دو، میں کچھ اور بھی سننا چاہتی ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ سب سننے کے منتظر تھی۔ انعام: مونیکا، کل والی باتیں میں نے تمہیں بے مقصد نہیں کہی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھے ادراک ہوا تھا کہ تمہیں اللہ نے دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا۔ آپ سے دنیا میں کوئی کام لینا ہے۔ کیا کام؟ یہ وقت بتائے گا۔ غیب کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا کہ بتوں سے سر پھوڑنے سے یہ خود بھی ٹوٹ جائیں گے اور آپ کو بھی زخمی کر دیں گے۔ ذرا سوچو، اللہ نے ہمیں ذہن کس لیے دیا ہے؟ کیوں عقل دے کر اتارا؟ جانور کی طرح بے عقل کیوں نہ رکھا؟ کیوں جانور پر سب معاف ہے؟ ہمیں کیوں گناہ اور ثواب کی کشمکش میں رکھا؟ کیوں اپنی کائنات میں سب سے اعلیٰ ہمیں بنایا؟ میری بہن، یہ سب سوچنے کے لیے ہی عقل اور ذہن دیا۔ اب اگر اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے ماتھا ٹیکیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی لمبی ڈیل ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ میری طرف آئے گا، جو شیطان کا ہوگا وہ شیطان ہی کی طرف جائے گا۔ اللہ نے شیطان کو بھی ڈیل دی ہے، لیکن عقل والے کا حساب کتاب تو ہوگا نا۔ ایسی آب حیات گفتگو مونیکا نے کب کسی سے سنی تھی؟ گھر کا ہر فرد بدلا بدلا نظر آنے لگا۔ لذت دو جہاں ملی مجھ کو تمہارے نام سے، سوتی جاگتی آنکھوں میں اپنے رب کے سپنے سجائے۔ اپنے رب سے کلام کرتے اگلی رات ٹھیک تہجد کے ٹائم پر آنکھ کھل گئی اور مسجد کے مینار پر نظر جمائے فجر کی اذان کو بڑی محبت سے سنا۔ عاشقان رب جوک در جوک مسجد کی طرف جاتے نظر آئے۔ ٹھیک اسی وقت پرندوں کی چہچہاہٹ، یاد سحر سے درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، راز حقیقت یا رب اشکارا ہوا مجھ پر کہ یہ چرند پرند کائنات کا ہرزی روح، ذرا سے لے کر اشرف المخلوقات تک، علی الفجر جس کی حمد و ثنا میں ہے، کو ان بتوں نے بیدار نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد نمازی حضرات حشاش بشاش چہرے لیے تسبیح کا ورد کرتے گھروں کو جانے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہوا
کہ میرے گھر میں میرے آس پاس کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک مانوس خوش لحانی جس کو میں نے اس سے پہلے کبھی سنا تو تھا لیکن جانا کبھی نہ تھا، گویا کہ گرہ ادراک کھلنے لگی۔ دعوت رائے حق، سارا دن تلاوت کی آواز کانوں میں رس گھولتی رہی۔ دوپہر 2 بجے میں نے اپنی محسنہ انعام کو فون کیا، پوری کیفیت کہانی کی صورت میں بیان کی۔ انعام بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی، انعام، مونیکا دل نہیں کر رہا کہ تمہیں اس نام سے مخاطب کروں، یہ اس مالک کا انعام ہے تمہارے لیے کہ اپنی نظر کرم بخشی ہے، جلدی اسے دل کے جولی پلاؤ کہ سارے اکرام سمیٹ لو، مقبولیت کی گھڑی پھر آئے یا نہ آئے، اب اسلام قبول کر لو۔ آپ کی ہر ادا سے احد احد کی صدا آتی ہے۔ مونیکا، ہاں مجھے بھی یہی جان پڑتا ہے، میرے محسن مجھے راہ دکھاؤ۔ انعام، ضرور میں آپ کو چند چھوٹی ہدایت کی کتابیں بھیج رہی ہوں اور ان کے ساتھ ایک مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی کیسٹ بھی بھیج رہی ہوں، اس کو ضرور سننا۔ اسی دن شام کو میں نے وہ کتابیں حاصل کر لی۔ اب پھر رات کا انتظار، کیونکہ گھر والوں سے چھپ کر پڑھنا تھی، وہ یہ سب کیسے پسند کرتے۔ اس وقت تک میں نے فرسٹ ایئر سائنس میں داخلہ بھی لیا تھا اور کالج بھی جاتی تھی چادر اوڑھ کر۔ پڑھائی اور کھیلوں میں بہت اچھی تھی، جس کی وجہ سے کالج میں سب لڑکیاں، لیکچرار، پروفیسرز اور پرنسپل سب مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ بہت سے مسلم دوست بن گئی تھی۔